آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور قرآن کی سب سے بڑی شان علم ہے، اس کا مفصل علم ہونا۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی امت کے اولیاء کا سب سے بڑی کرامت علم ہے۔ یہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مفصل بحث کی، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے اولیاء اور عرفاء نے بیان کیا اس کو، میں نے تو فتوحات مکیہ کوٹ کر دیا آپ کو، تو جو بحث کی اس کو میں نے دلیل دی کہ کیوں انہوں نے فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ جس پیغمبر کا ذکر کیا ان کی شان کا، حکم نبوت کے ساتھ علم کو جوڑا۔ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب وہ اپنے کمال شباب کو پہنچ گئے، حضرت یوسف کمال شباب کو پہنچ گیا، تو ہم نے اسے حکم نبوت اور علم کے ساتھ نواز دیا۔ تو حکم نبوت اور علم کو ہر جگہ جوڑ کر فرمایا۔ ہر نبی کی نعمت نبوت کا ذکر جب کیا ہے، وہاں نعمت علم کو ذکر کیا ہے، ہمیشہ یک اس طرح لازم و ملزوم بنا کے ذکر کیا ہے۔ ہم لوگ کتنا دور ہیں علم سے، اور چاہتے ہیں ہدایت، چاہتے ہیں کرامت، چاہتے ہیں بزرگی، چاہتے ہیں اللہ کا مجتبی ہونا۔ اللہ پاک نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیسے میرے مقرب اور مجتبی بنتے ہو؟ کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ صاحبان علم اور غیر صاحبان علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک شوق اور رغبت پیدا کرنے کے لیے جو علم کی راہ پر نہیں ہے، یہ تو میں ان کے لیے تو بات سمجھا ہی رہا ہوں، مگر جو پہلے ہی علم دین کی راہ پر ہیں انہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ علم دین کی راہ پر یہ اللہ کا نظام ہے۔ میں اپنے بیٹوں سے، علماء سے، طلباء سے، دین کے ریسرچ کرنے والوں سے، مساجد میں علم دین کی خدمت کرنے والوں سے، فضلاء سے اور دیگر علماء، سب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا کبھی فکر نہ کریں کہ آپ دین کے علم کی راہ پر ہیں مگر مالی فراوانی نہیں ہے، مالی فراخی نہیں ہے، اتنی وسعت مال دولت میں تمول نہیں جتنا اور لوگوں کو ملتا ہے، تاجروں کو، صنعت کاروں کو، دنیا داروں کو، اور پھر اب تو سیاست دانوں کو، جن کے پاس بہت مال و دولت اور آسانی اور عیاشی کی زندگی۔ ہمیں وہ سہولتیں نہیں ہیں، ہم تو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، کبھی قرض اٹھاتے ہیں، کبھی ادھر سے لے کبھی ادھر سے لے، مشکل حالات میں، اچھے کپڑے اچھے جوتے بھی پہننے کے نہیں، اور گھر بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس فقر کا ذکر کبھی نہ لائیں، نہ دل میں نہ زبان پر۔ کیوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الفقر فخری، جن کو اللہ پاک نے سب سے زیادہ علم عطا کیا ان کو فقر کے ساتھ جوڑا۔ یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، دوستی بہت ہے علم اور فقر کی، بڑے بڑے ایکسیپشن بڑے فیو ہوتے ہیں، بہت فیو ایکسیپشنز ہوتی ہیں، وہ اللہ کی اپنی حکمت اور مشیت ہوتی ہے ایکسیپشنز کی۔ عام قاعدہ علم اور فقر کو جوڑا ہے۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے لوگ کہتے ہیں آپ کے دسترخوان پہ تو روکھی سوکھی ملتی ہے، اگر شام جائیں دمشق تو وہاں دسترخوان پہ تو بہت اعلیٰ اعلیٰ کھانے ملتے ہیں، اور وہاں کے نوکر ملازم بھی بڑے زرق برق لباسوں میں ہوتے ہیں، آپ کے ہاں تو نہیں۔ تو آپ فرماتے کہ اللہ پاک علم اور فقر کو جوڑتا ہے، علم اور دنیا کو اکٹھا کم کرتا ہے، علم اور مال کو اکٹھا کم کرتا ہے، بہت کم جمع کرتا ہے علم اور مال۔ یہ حکمتیں اللہ کو معلوم ہے، اس لیے آپ لاکھ سے زائد انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھ لیں، لاکھ سے زائد، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء سے زیادہ برگزیدہ ہستیاں تو کوئی نہیں۔ ان میں بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام 2 کو بنایا ہے، تیسرے بعد میں جا کے وزیر بنے یوسف علیہ السلام 1.25 لاکھ میں، باقی تو ہجرتیں ہی کرتے رہے، قوم پتھر مار رہی ہے، ہجرت کر رہے ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، باقی تو 1.25 لاکھ انبیاء کی اس طرح کی زندگی ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے علم اور فقر کی بڑی دوستی، علم اور مال کی دوستی نہیں، ایک نظام ہے۔ تو لہٰذا آپ الفقر و فخری پر فخر کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ایک اور بڑی آزمائش سے نکالا۔ چند روزہ آزمائش ہے، مشکلات ضرور ہیں، مگر جو نعمت علم میں ہے، جو عزت اور قرب اللہ کا علم میں ہے، وہ مال میں نہیں ہے۔